ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والأنطر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرفة عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر. كعبة للكعبة قبلة للموذن الكعبة وهو مولود الكعبة إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. والعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. عزیزان گرامی، مسلسل مجالس اعضاء میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے. واقعاً اللہ نے عظیم موقع عنایت فرمایا ہے. ایسا موقع کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے. حدیث نبوی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ
محبت کرتا ہے اس کے دل میں مولا حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ عشق ہے۔ عشق دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز، توجہ کا طالب عزیزان گرامی، جب تک دو نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی شے اٹھا لیجئے، ان میں سے ایک عشق ہے۔ ایک طرفہ عشق دیوان پن ہے۔ ایک طرفہ عشق کو دیوان پن کہا گیا ہے۔ دو طرفہ عشق عقل بھی ہے، منطق بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ جب ہم اللہ کو چاہتے ہیں تو اللہ بھی چاہتا ہے۔ اللہ کے چاہنے کی دلیل کا نام ہے دل میں حسین۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم نمازے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر دل میں ولائے حسین نہ آئے، یقین جانیے محبت ایک طرفہ ہے۔ محبت ایک طرفہ ہے۔ دو طرفہ کب بنے گی؟ جب تمہارے دلوں کو چن کر مودت کی نعمت اللہ ڈالتا ہے تو محبت کمپلیٹ ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، آئیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہوں، قرآن مجید میں اللہ اپنی کتاب میں، کون سی کتاب؟ وہ کتاب جس کے بارے میں خود کتاب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھی سرکار سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا مضطرب ہو جائے، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، میرے پاس یہ مصحف الہی ہو، قرآن مجید کا نسخہ ہو، تو میں ذرہ برابر خوف نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ قرآن جیسی کتاب میرے پاس ہے۔ آئیے 20ویں صدی کے عالم مفکر آدم انقلاب، 20ویں صدی کے سراپا انقلاب شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پوری کائنات بیدار ہو جائے، پوری کائنات نزول قرآن کے شکر کے لیے اپنی پوری زندگی کو ایک سجدے میں گزار دے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے قرآن نازل کیا، تیرا شکر ہے تو نے قرآن نازل کیا، پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دو شکر کے لیے، کیوں؟ تو نے قرآن بھیجا ہے، تب بھی اس کا شکر پورا نہیں ہوگا، تب بھی اس کا شکر پورا نہیں ہوگا۔ امام خمینی نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ سامت ہے، خاموش قرآن کا شکر ایسا ہے پوری زندگی ایک سجدے میں گزار دو، شکر نہیں ہوگا تو اب 12 بولتے قرآن کا شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ بولتے قرآن کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ عزیزان گرامی، آج گفتگو الگ انداز میں ہوگی۔ آج جو گفتگو ہوگی توجہ سے سنیے گا، ایک الگ طریقے سے ہوگی۔ وہ کیسے؟ خدا کی ایک سنت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے۔ وہ کیا ہے سنت؟ جو نبیوں کے زمانے میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں، دیکھیے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کچھ بن جائے، توجہ سے سنیے گا، انسان کی بس کی بات نہیں ہے کچھ بن جائے، مگر کچھ نااہل انسان ہے اسے کچھ بنا دیتے ہیں۔ اگر معاشرے میں کوئی گنڈا گردی کرنا چاہے تو کیا انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ 4 نااہل اسے بنا دیتے ہیں، خوف دلوا دیتے ہیں، وہ گنڈا ہے، پھر وہ گنڈا بن جاتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے،
جب تک لوگ فرعون کو خدا نہیں مانے وہ خدا نہیں بنا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جب تک لوگ نہیں مانے وہ نہیں بنا. شداد تھا، تھوڑا بہت غرور تھا، لوگوں نے خدا بنا دیا. توجہ کا طالب ہوں، لوگوں نے خدا بنا دیا، پھر وہ مان لیا، پھر وہ مان لیا، پھر وہ مان لیا. ایسے ہی ہوا عزیزان گرامی. پوری تاریخ انسانیت میں 4 لوگوں نے خدا کا دعویٰ کیا نہیں، 4 لوگوں کو خدا کہا گیا، خدا کہا گیا. تینوں نے قبول کیا، ہاں میں خدا ہوں، ہاں ہم خدا ہیں. ایک نے کہا جو بھی مجھے خدا کہے گا میں اسے دنیا میں بھی ماروں گا، آخرت میں بھی عذاب دوں گا. یا علی کیا عظمت ہے آپ کی. لوگ پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، ہمیں کچھ بنا دے. مولا نے کہا نہیں ہمیں نہ بناؤ. بس تاریخ انسانیت میں 4 لوگ ملے، اس میں سے تینوں نے قبول کیا، ایک نے نہیں مانا. آج تک کہتے ہیں 4 میں 3 غلط ہیں، ایک ہی صحیح ہے. 3 غلط ہیں، ایک ہی صحیح ہے. اب اللہ کی سنت پہ آئیے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ سنت پروردگار یہ ہے. شداد سوچ رہا تھا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. تو اللہ نے ایک مکھی بھیجا. ایک مکھی کیا ہے؟ انسان کے مقابلے میں مکھی کچھ ہے. انسان چاہے شیر کو پنجرے میں لے لے، انسان چاہے چیتے کو پنجرے میں لے لے، انسان درندوں کو پنجرے میں لے لیتا ہے. اس انسان کے مقابلے جو اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا تھا، اللہ نے مکھی بھیجا. لے مقابلہ کر مقابلہ نہ کر سکا، مر گیا. توجہ کا طالب ہوں. سنت پروردگار اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے. شداد تھا، کیا بولا؟ میں خدا ہوں، مکھی سے مروا دیا. آئیے یہ کام الفیل ہاتھیوں کو لے کر آیا. ہاتھی کتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا. کیوں؟ اللہ کے گھر کو توڑ دوں گا. اللہ کے گھر کو کس سے مقابلہ؟ کس سے؟ اللہ سے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا بھیجا؟ کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب فیل آئے تو اللہ نے ہاتھی اتنا بڑا کوئی جانور نہیں بھیجا. چھوٹے پرندے، وہ چھوٹے پرندوں کے پیروں میں چونچوں میں اس سے چھوٹے کنکر. سنت پروردگار شداد کو مکھی سے مروایا، ابابیل کو بھیجا، ہاتھیوں کو مروایا. سنت پروردگار ہے بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹے سے، بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹے چیز سے ذلیل کیا. عزیزان گرامی آئیے بڑے بڑوں کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ذلیل کیا. امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان آ رہے تھے. ایک شہر میں مولا رکے، سارے بے ولایتی مسلمان آئے. سمجھے؟ وہ آئے جن کے دل میں علی کی ولایت نہ تھی، وہ مسلمان آئے. آنے کے بعد کہا بتاؤ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کیا پوچھے؟ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ بڑے بڑوں کو چھوٹی چیز سے ذلیل کرتا ہے. وہ آئے بتاؤ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو امام رضا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سورہ زلزال کی آیت فرمایا، بالکل ہلکی آیت. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آیت بڑی پوچھے، مولا نے ذرہ کہا. بھائی آپ عالم دین ہیں، عالم آل محمد ہے، 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد. کیا لقب ہے؟ عالم آل محمد. مولا بڑی چیز مانگ رہے ہیں، بڑی بات بتاتے نہیں.
مولا نے کیا فرمایا؟ دنیا میں جو عمل انجام دے رہے ہو ذرہ برابر بھی عمل انجام دو گے اس کا وہاں حساب ہوگا، اس کا وہاں حساب ہوگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور ہم تو بڑی آیت پوچھ رہے تھے، آپ ذرے والی آیت فرما رہے ہیں۔ مولا نے کہا بڑا وہی ہے جو یہ ذرے کو سمجھ جائے، بڑا وہی ہے جو یہ ذرے کو سمجھ جائے۔ اب آئیے زمانہ بدلتا گیا، اب فیل کے بعد پیغمبر کا زمانہ آیا۔ پیغمبر کے زمانے میں عرب میں ایک قانون تھا۔ آج میں آ رہا ہوں دھیمے دھیمے دھیمے، تھوڑا فضائل سنیے گا، آ رہا ہوں، لوگ بھی ماشاءاللہ سے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ سنیے عزیزان گرامی، اللہ کی سنت کیا ہے؟ آپ بھی بولتے رہیے، اللہ کی سنت کیا ہے؟ بڑے بڑوں کو چھوٹی چیز سے ذلیل کرنا۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ بڑے بڑوں کو چھوٹی چیز سے ذلیل کرنا۔ شداد کو مکھی سے ابابیل بھیجا ہاتھیوں کے لیے، امام سے پوچھا بڑا بتاؤ، امام نے ذرہ بتایا۔ اب آؤ پیغمبر کے زمانے میں کعبۃ اللہ بڑے بڑے شاعری ڈالتی تھے، 7 بڑے شاعری ڈالے ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں کوئی شعر لکھتا ہی نہیں تھا، کوئی لکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ 7 لوگ رات کو آتے چیک کرتے، اب تک کوئی نہیں لکھا، ہماری ہی ہے، بس ہمارا ہی سکہ چل رہا ہے، ہمارا ہی سکہ چل رہا ہے۔ یہ بڑے بڑوں کو بڑے شاعری پر غرور آیا۔ تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ بڑے بڑوں کو چھوٹی چیز سے ذلیل کرنا۔ حکم پروردگار آیا، اے رسول یہ سب سے چھوٹا سورہ لو کعبۃ اللہ پہ لگا دو، سب سے چھوٹا سورہ لو کعبۃ اللہ پہ لگا دو۔ وہ سب سے چھوٹا سورہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ بڑے بڑے کب آتے تھے؟ رات کی تاریکی میں آتے تھے، رات کی تاریکی میں آتے تھے، دیکھتے تھے ابھی بھی ہمارے ہیں، ہمارا ہی سکہ ہے۔ رات کی تاریکی میں آئے، کیا دیکھا؟ ہمارے بڑے بڑے شعر ہیں، چھوٹا کوئی کچھ لکھا ہے۔ 7 نے کہا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھا، کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک کل کوثر فصل انا شانئک هو الابتر۔ 7 نے مل کے کہا یہ بھی لکھ دو، کیا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سنت پروردگار ہے بڑے بڑوں کو چھوٹی چیز سے ذلیل کرنا۔ اپنے تمام اشعار کو نکال لیے، یہ سورہ کوثر کو بچا دیے، چھوڑ دیے۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے کو چھوٹی چیز سے ذلیل کرنا۔ دنیا میں پتہ نہیں کون کون کیا کیا بڑا بن گیا، لیکن کوثر بی بی زہرا کا نام ہے، آج بھی وہ کوثر باقی ہے، آج بھی وہ کوثر باقی ہے۔ پوری دنیا میں سادات مل جائیں گے، مچھلی پٹنم تک سادات ہیں، کہاں چپے چپوں میں سادات ہیں۔ بڑے بڑوں نے سوچا تھا ہم رہیں گے دنیا میں، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آئیے اللہ کی سنت کیا ہے؟ بڑوں کو چھوٹی چیز سے ذلیل کرنا۔ عزیزان گرامی آئیے قرآن مجید 114 سورے، سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر۔ قرآن کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کا نتیجہ رسول، ہمارے رسول، سارے کتابوں کا نتیجہ قرآن میں سورے۔ اب آئیے یہی اسلام انبیاء سے حضور تک، حضور سے مولا حسن تک، اب پوروں کی کوششیں کاوشیں کربلا پہنچی۔ کربلا میں بھی مولا حسین نے یہ قرآن سجایا۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ قرآن سجایا، اس میں مختلف سورے رکھے، بڑا سورہ بھی تھا، چھوٹا سورہ بھی تھا۔ کربلا کے بڑے سورے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، سب سے چھوٹے سورے کا نام ہے
علی اصغر اب نہیں معلوم کیسا سن رہے ہیں، جیسا بھی سنے آپ عزیزان گرامی، دیکھیے گا ایک انسان کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلے بتایا ہوں دو چیزیں کامیاب کرتی ہیں. دو چیزیں، آپ کے پاس قرآن بھی ہونا ہے، اہل بیت بھی ہونا ہے. دو چیزیں، ہماری طرف سے بھی عشق ہونا ہے، وہاں سے بھی عشق ہونا ہے. ارے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اللہ بتاتا حضور کا ہمارا رابطہ کیا ہے، پیغمبر کا اور ہمارا رابطہ کیا ہے. پیغمبر ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، ہمارا ان کے لیے مودت والا رشتہ ہے، مودت والا رشتہ ہے. دو چیزیں ہونا ضروری ہے. آپ کی کامیابی کے لیے بھی دو چیزیں ہونا چاہیے. آپ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک دو چیزیں نہ ہو. ایک تمہارا باپ پاک نہ ہو، دو تمہاری ماں طاہرہ نہ ہو. دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ہر چیز میں دو، باپ بھی پاک ہو، ماں کا دودھ بھی حلال ہو. مولا عباس جیسے ہی مشکیزہ کو لے کر دریا کی طرف گئے، شجاعت کو دیکھا پورے بحرے ٹوٹ گئے. یہ باپ کی شجاعت تھی. پانی کو لیا، پانی دریا سے لیا، دریا کو مارا. یہ ماں کے دودھ کی وفا تھی، یہ ماں کے دودھ کی وفا تھی. جیسے ہی حل من ناصر ینصرنا کو سنا، اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. یہ باپ کی شجاعت تھی. جیسے ہی تیر آیا مسکرا کر ہمک کر لے لیا. یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی. عزیزان گرامی، قرآن معجزہ ہے نہیں ہے. قرآن معجزہ ہے. کیوں معجزہ ہے؟ نبی پر نازل ہوا، قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. انبیاء کے پاس معجزہ، توجہ کا طالب ہوں، معجزہ یعنی فطرت سے الگ چیز ہے نا میرے ساتھ وزادارو. عزیزان گرامی، گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ آگ نہ ہو تو کھانا پکتا ہی نہیں ہے. آگ کا کام جلا دینا، آگ کا کام جلا دینا یہ فطرت ہے. وہی آگ کسی کے لیے گلزار بن جائے یہ معجزہ ہے. پانی کا کام ڈبو دینا یہ فطرت ہے. یہی پانی کسی کو راستہ دے دے یہ معجزہ ہے. پانی کا کام ڈبو دینا، اسی پانی پہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنا معجزہ ہے. جملہ آپ کے حوالے فطرت سے ماورا چیز کا نام معجزہ ہے. اب کربلا سب سے بڑی معجزہ ہے. تیر آ رہا ہے، بچہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں ہنس دینا بڑا معجزہ ہے. پڑھتے ہوئے قریب آ جاؤ، جتنا ہو سکے قریب آ جاؤ بھائی. فرش ادا ہے، یہاں تک آ جاؤ. یا علی 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 یا علی. اب یہاں سے فضائل سنو. علامہ دربندی کا نام سنا کسی نے؟ نہیں سنے؟ بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑے عالم دین تھے. روایت میں ملتا ہے، روایت دو طرح کی، ایک حدیث ہے، ایک جو ہے جو کہتے ہیں علماء، جو دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ روایت ہو جاتی ہے. جو دیکھنے والوں نے یہ لکھا جب وہ مصائب پڑھتے تھے نا زخمی ہو جاتے تھے. کون؟ علامہ دربندی. یہ عشق تھا نہیں تھا؟ کتنا عشق رہا ہوگا. اب ان کے بولے ہوئے جملے آپ کے حوالے، مولا اصغر کے فضائل. اب سنیے، سنو گے؟ مولا اصغر کے فضائل سنو گے نا؟ ارے ان کے فضائل اتنے ہیں،
صدیوں سے مولا اصغر کے شان میں شاعری لکھ رہے ہیں، آج تک لکھے جا رہے ہیں، ان کی مسکراہٹ کی تفسیر نہیں ہو پائی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کے مسکراہٹ کی تفسیر نہیں ہو پائی۔ اب سنیے عزیزان گرامی، اب نہیں معلوم آپ نے یہ سنا نہیں سنا، علامہ دربندی کو بعد میں پڑھوں گا، پہلے یہ سن لیجئے۔ مسکرانا، ہنسنا۔ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 2 مہینے کا، تجربہ کیا آپ نے؟ بچہ سوتا ہے، سوتے سوتے ہنستا ہے، پھر کبھی کبھی روتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ کبھی کبھی ہنستا ہے، تجربہ کیا آپ نے؟ کیا نہیں کیا؟ کبھی کبھی سکونی چھٹے امام کے شاگرد مولا کے پاس آئے، بیٹھے، سر کو جھکائے، کبھی مسکرائے، کبھی خاموش تھے۔ مولا بولے کیا بات ہے بھائی، کبھی ہنس رہا ہے کبھی خاموش ہے، مسئلہ؟ مولا مجھے بیٹی ہوئی تھی، معلوم ہے جو نہیں بولتا، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، وہی قصہ جیسے ہوا ویسے بول رہا ہوں۔ اب مولا شاگردان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ اعجاز نہیں ہوتا، ہر جگہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا، ہر جگہ معجزہ۔ میں یہ سوچتا رہا چھٹی سرکار وہاں خود سے کیوں نہیں بولے؟ وہ بولنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے کہ ہر کس و ناکس معجزے کو قبول نہیں کرتا۔ اب مولا نے کہا سکونی آج تمہیں ہی بولنا ہے، آج تمہیں ہی بولنا ہے۔ سکونی بول پڑے، مولا میری بچی 2-3 مہینے کی ہے، رات میں سوتی ہے، نیند میں ہنستی ہے، نیند میں ہنستی ہے، نیند میں رو دیتی ہے۔ وہ بازو تھے آدمیاں، انہوں بولے بھوکی تھی تو رو ڈالتی رہیں گا، سیر ہوگی تو ہنس ڈالتی رہیں گا، لیکن میں اپنی لینگویج میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ کیا بولے؟ بھوک لگی تو رو ڈالتی ہے، سیر ہوگی تو ہنس ڈالتی ہے۔ سکونی بولے نہیں، دودھ پینے کے بعد جب سوئی ابھی سیر تھی، اسی میں ہنس رہی ہے بھی رو رہے بھی، اس کی علت کیا ہے؟ کس سے پوچھے؟ چھٹے امام سے۔ اب چھٹے امام نے فرمایا سنو، ہر بچے کے پاس وقت کا امام جاتا ہے، جب امام پہنچتے ہیں بچے دیکھ کر مسکراتے ہیں، جب معصوم اوجھل ہو جاتے ہیں تو بچے گریا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ مولا اصغر کس کے آغوش میں تھے؟ آغوش معصوم میں رویا نہیں جاتا، آغوش معصوم میں رویا نہیں جاتا۔ جب معصوم پاس میں ہو تو غار میں رویا کون ہے؟ سمجھے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ معصوم ساتھ میں ہو تو رویا نہیں جاتا۔ تاریخ کے اندھے پہلے پڑھ، بازو پیمبر ہو تو گریا نہیں کیا جاتا۔ اللہ 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 اللہ، یہ تفسیر ہے، ہنسنے کے اوپر تفسیر ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، کتنے تفسیریں بیان کی گئی۔ کربلا دعویٰ بھی ہے، کربلا دلیل بھی ہے۔ چاچا نے پوچھا تھا بھتیجے بتا موت کیا ہے، تو بھتیجے نے بتایا تھا شہاد سے زیادہ شیرین ہے۔ دلیل کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو کڑوی دوا ڈالو تو گریا کرتے ہیں، میٹھی دوا ہنستے ہیں۔ موت ان کے گھرانے کے لیے شہاد سے زیادہ شیرین ہے۔ دعوات قاسم نے کیا، دلیل اصغر نے دیا، چاہے جیسے سنیں۔ اب آئیے کتنے چیزیں بتاؤں مسکراہٹ پر۔ یہ مسکراہٹ کی تفسیر نہیں ہو سکتی تو وجود اصغر کی تفسیر کیا ہوگی؟ صرف مسکرانے کی تفسیر نہیں ہو پائے گی، قسم خدا کی نہیں ہو پائے گی۔ کیوں مسکرائے اس کی تفسیر نہیں ہو پائے گی۔ پڑھ لو احادیثیں، پڑھ لو قرآن مجید،
کیا کیا پڑھنا ہے پڑھ لو، قسم خدا کے قیامت تک لکھتے جاؤ گے تب بھی مسکان کی، مسکراہٹ کی تفسیر نہیں ہوگی۔ یہ ایک علامہ نے کہا 71واں جنازہ تھا اصغر، 70 جنازے اٹھا کر مولا تھک گئے تھے، اصغر مسکرا کر بتائے بابا یہ تھکاوٹ دور کر لو۔ رفع تھکاوٹ امامت کا نام ہے مسکراہٹ اصغر۔ نہیں معلوم کیسے سن رہے ہیں عزیزان گرامی، آئیے ٹائم کے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وَإِلَّا 4-5 دلیلیں اور دیتا، سامنے بڑھیے۔ علامہ دربندی، اب ان کے جملے آپ کی ذہانت۔ پہلا جملہ اصغرو جثتن، اصغرو جثتن اکبرو حصتن، از حیث جسامت، از حیث جسامت مولا 6 ماہ کے بچے ہیں لیکن ان کا حصہ اکبرن، اکبرن سب سے بڑا حصہ ہے۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں اصغرو جثتن اکبرو حجتن۔ حجت کا معنی کیا ہے؟ حجت کا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ حجت یعنی دلیل، حجت یعنی بولو، حجت یعنی دلیل۔ کوئی بھی چیز کہو نا، پوچھتے ہیں متا حجتن، یہ حجت کہاں ہے اس کی، یعنی کیا دلیل کہاں ہے اس کی، دلیل کہاں ہے اس کی۔ اب آئیے کربلا سب سے چھوٹا سورہ مولا اصغر، وہ کہتے ہیں اصغرو جثتن، ان کی جسامت جسم چھوٹا تھا لیکن دلیل سب سے بڑی تھی۔ اب آئیے وَهُوَ أَنفَسُ من خزائن آل محمد، آل محمد میں کیا خزانوں کی کمی ہے؟ خزانوں کی کمی ہے؟ آل محمد میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک خزانہ، مولا حسن ایک خزانہ، مولا حسین ایک خزانہ، اکبر ایک خزانہ، قاسم ایک خزانہ، اون و محمد الگ الگ خزانے۔ اللہ اللہ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب علامہ دربندی کہتے ہیں مولا اصغر نفیس ترین خزانے آل محمد کا نام ہے۔ جیسے سنیں لفظ کیا استعمال کیا؟ نفیس، میں معنی کر رہا ہوں نفیس۔ نفیس یعنی کیا؟ دیکھیں توجہ کا طالب ہوں، نفیس لفظ انہوں نے انفس استعمال کیا۔ علامہ دربندی انفس میں نفیس میں فرق ہے۔ اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے کبر، ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر۔ اللہ کبر پڑھتے ہیں نہیں، اللہ کبیر پڑھتے ہیں نہیں، اللہ کبر یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کبیر یعنی بڑا تھا، بڑا ہے، بڑا رہے گا۔ ہو سکتا ہے 4 لوگ بڑے تھے، بڑے ہیں، بڑے رہیں گے۔ اکبر یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں، اکبر یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اب علامہ دربندی کیا کہتے ہیں مولا اصغر کے بارے میں؟ وَهُوَ أَنفَسُ من خزائن آل محمد، آل محمد کے خزانے میں نفیس ترین خزانہ، اس سے بڑا نفیس خزانہ کوئی نہیں۔ اب آگے آئیے، پھر علامہ دربندی کہتے ہیں وَهُوَ، مولا اصغر کی شان میں کہہ رہے ہیں وَهُوَ هِلَالُ افق کربلا، وَهُوَ هِلَالُ افق کربلا۔ اصغر کیا ہے؟ افق کربلا کے، افق کربلا کے ہلال۔ ہلال کا معنی کیا ہے جی؟ چاند، چاند، چاند یعنی ہلال، قمر یعنی ہلال، بدر یعنی ہلال، قمر یعنی چاند۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بدر پیغمبر کی بی بی زہرا نے کہا بدر و تمام ہی و کمال، بدر و تمام ہی، حدیث کتاب پڑھتے ہیں بدر و تمام ہی و کمال۔ بی بی زہرا نے رسول اکرم کے لیے کہا بدر یعنی چاند، ہلال یعنی چاند۔ 3 الگ الگ چاند نہیں، قمر اس کا چاند کو کہتے ہیں جو پورا مکمل دکھائی دے، جو پورا
مکمل دکھائی دے اسے قمر کہتے ہیں۔ 13ویں کی رات کو مکمل دکھائی دیتا ہے، 14ویں کی رات کو مکمل دکھائی دیتا ہے، 15ویں کی رات کو مکمل دکھائی دیتا ہے، اسے کہتے ہیں قمر۔ بدر کسے کہتے ہیں؟ جو 14ویں کے رات کو مکمل طریقے سے جو فل ایک دم جوش میں چمکے اسے بدر کہتے ہیں۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ جو پہلی تاریخ کا ہو، جو پہلی تاریخ کا ہو، جو پتلا سا ہو، کسی کو دکھائی دیتا ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں مولا اصغر ہلال ہے، وہ چھوٹا چاند ہے، جب تک یہ چھوٹا چاند نہ آئے نہ قمر آتا ہے نہ بدر آتا ہے۔ علی علی یا 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 سلام آپ کی سماعتوں کو۔ پوتے کے فضائل میں دادا کے ایسے ہی نعرے لگنا ہے۔ علی کے پوتے علی کے فضائل ہو رہے ہیں نا عزیزان گرامی۔ آئیے کیا کہا علامہ دربندی نے؟ مولا اصغر کون ہے؟ ہلال ہے۔ ہلال کیا ہے؟ اگر چاند نظر آئے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے، اگر نہ نظر آئے تو پہلی تاریخ نہیں ہوتی۔ 14ویں کے چاند کو مولا عباس کہتے ہیں پہلی تاریخ ہوگی تو چاند 14ویں کا دکھے گا، پہلی تاریخ ہوگی تو بدر ہوگی۔ اللہ اللہ آئیے پوری دنیا آج دو چیزیں دیکھیں، پھر دو چیزیں پہ آ رہا ہوں عزیزان گرامی، دو چیزیں پوری دنیا آج دو چیزوں کو سمجھنا چاہ رہی ہے۔ چچا آپ دبئی سے آئے ہیں، وہاں بھی یہی چیز ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، سعودی سے آپ آئے ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ دو چیزوں کو دنیا سمجھنا چاہ رہی ہے، ایک نہیں دو چیزوں کو سمجھنا چاہ رہی ہے۔ ایک تحریک مصطفیٰ کو، ایک تحریک مصطفیٰ کو پیغمبر نے کیا ایسا کام کر دیا جو آج 55 کنٹریز آفیشلی مسلمان ہیں، آفیشلی اسلامک ہیں، اس کے علاوہ ان آفیشلی دیکھ لو، ہندوستان میں کروڑوں مسلمان، امریکہ میں لاکھوں مسلمان، یورپ کے کنٹریز میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے۔ کون سا دیش اس دنیا میں ہے جہاں لا الہ الا اللہ نہ سنایا جا رہا ہو؟ اب دنیا تحقیق کر رہی ہے، جانچ رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے وہ تحریک مصطفیٰ کیا تھی، تحریک مصطفیٰ کیا تھی۔ دوسری چیز کیا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے؟ آپ کے اذہان عالیہ جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے ہیں؟ پہلی چیز تحریک مصطفیٰ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے دنیا، دوسری چیز قیام نواسہ رسول اللہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، کربلا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کربلا میں ہوا کیا 1400 سال کے بعد بھی آج عزادار کربلا کے بارے میں سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہا ہے۔ تھک گئے؟ اگر تھک گئے تو میں ختم کر دوں گا، ویسا فضائل سننا ہے تو سنیے۔ اب ایک نتیجے تک تو کم سے کم لے کے چلو عزیزان گرامی۔ آئیے ایک نتیجہ، آپ زحمت ہے؟ ہاں زحمت ہی کہاں ہے؟ جہاں علی و حسن و حسین و اہل بیت کا تذکرہ ہو، خدا کی قسم زحمت نہیں ہے۔ معلوم ہے روایتوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کاش وقت ہوتا تو میں مفصل بیان کرتا، ایک ایک لفظ پہ بحث کرتا۔ روایتیں یہ ہیں 2-3 جگہ ایسی ہے جہاں وقت گزارو تو تمہاری زندگی کے وقت میں شمار نہیں ہوگا، ان میں سے ایک مجلس حسین ہے۔ یہاں گزرا ہوا وقت تمہارے حیات میں شمار نہیں ہوگا۔ آئیے عزیزان گرامی، کیا عرض کر رہا تھا؟ دنیا دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک تحریک مصطفیٰ، دوسرا قیام شہید کربلا۔ یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کون سی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں جو بھی سنتا ہے 100 بار بھی سن لے، 100 بار بھی سن لے نیا سا لگتا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ تحریک مصطفیٰ کیا ہے؟ تحریک مصطفیٰ کیا ہے؟ قیام شہید کربلا کیا ہے؟ تحریک مصطفیٰ کیا سمجھنا ہے؟ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، تحریک مصطفیٰ میں پہلی جنگ بدر،
پہلی جنگ جنگ بدر تلاش کرو، پڑھو جنگ بدر میں کیا ہوا تھا۔ جنگ بدر میں بہت چھوٹا لشکر یہاں تھا، بہت بڑا لشکر وہاں تھا، پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا جنگ ہوئی، جنگ کے بعد ادھر کے 70 مرے، 70 میں آدھے سے زیادہ علی نے مارے، آدھے سے زیادہ علی نے مارے، آدھے سے زیادہ علی نے مارے، بچے آدھوں کو، کچھ کو علی نے مارے، کچھ کو کسی اور نے مارے۔ وہ کیسے؟ اب آپ کے اذہان عالیہ میں سن بھی چکے ہو، پھر بھی سننا۔ اب ایک مرتبہ کسی نے کہا دیکھو ہمارے یہاں کے بھی کبھی ہاتھ کاٹتے تھے، کبھی پیر کاٹتے تھے، دشمنوں کے ہاتھوں پیر کاٹتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا ہاتھوں پیر کاٹتے تھے، سر کون کاٹتا تھا؟ بھائی سر تو پہلے علی کاٹ چکے ہوتے تھے۔ یہ ہنسنے کی بات ہے، آزاداروں کو خوش کرنے کی بات ہے۔ اب آگے آئیے، اب ان کی ہمت کہاں تھی، ہاتھ کاٹنے کی بھی ہمت کہاں تھی۔ تلوار پہ ہاتھ جائے، تلوار کو بے نیام کرو تب لڑائی ہوتی ہے۔ کچھ کہہ دیا۔ اب آگے آئیے، تحریک مصطفیٰ، پہلی جنگ جنگ بدر، آدھے سے زیادہ ہمارے مولا کائنات نے۔ اب بتائیے، اب میچوں کا زمانہ ہے، کرکٹ کا زمانہ ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ کے بعد انعامات دیا جاتا ہے، اس میں ایک مین آف دی میچ دیا جاتا ہے۔ مین آف دی میچ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ کارکردگی دکھائے، جو سب سے زیادہ اس کھیل میں زیادہ کام کرے۔ اب بتاؤ جنگ بدر کے بعد، اب جنگ بدر کے بعد آدھے سے زیادہ جنہوں نے مارا ہے وہ مولا کائنات ہے۔ جنگ جیت گئی۔ اب توجہ کا طالب ہوں، جنگ کو سمیٹنے کے بعد آپ کو اگر کہا جائے، آپ کی عدالت میں بات کو رکھا جائے، بتاؤ مین آف دی میچ کس کو دیا جائے تو کیا کہو گے؟ کیا بولو، زور سے بولو۔ اب آئیے تحریک مصطفیٰ میں دیگر جنگوں میں جائے، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، ہر جنگ میں چلے جاؤ تو کون ملے گا؟ کون ملے گا؟ کون ملے گا؟ آئیے دنیا تحریک مصطفیٰ کو جاننا چاہتی ہے، دنیا قیام حسین ایک شہید کربلا کو جاننا چاہتی ہے۔ تو علامہ دربندی کا جملہ یاد ہے، اصغر کون سے چاند کے مانند ہے؟ ہلال دیکھو گے تو مہینہ شروع ہوگا۔ اب آئیے دنیا میں دو ہی چیز ہیں، پھر دو چیز میں آ رہا ہوں، پھر دو چیز میں آ رہا ہوں، نتیجہ آپ کے حوالے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں نا، دو چیز ہیں، دو چیز ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آج رات میں بیٹھے ہیں، اس حسین یہاں میں بیٹھے ہیں، یہ دو سے ہٹ کے ہے کیا؟ کوئی ہو سکتا ہے یہ آج بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے؟ کہیں نہیں بیٹھے، ممکن ہے؟ بولیے عزیزان گرامی، ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، زمان بھی ضروری، مکان بھی ضروری، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دو چیزوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ آج کی تاریخ میں 11 بجے تقریباً یہاں بیٹھے ہیں، ٹائم، زمان، وقت، زمان، مکان، یہاں بیٹھے ہیں، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے ہلال افق کربلا، اصغر ہلال افق کربلا، جب تک چاند نہیں دکھتا زمانہ نہیں آتا۔ اب آئے دنیا دو چیزیں جاننا چاہتی ہے، ایک تحریک مصطفیٰ کیسے پہچانے؟ جنگ بدر کو دیکھا، احد کو دیکھا، خندق کو دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا تو رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ ہوں، شہر ہوں، مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو دروازے تک آ جاؤ، اس دروازے کا نام علی ہے۔ اگر مشین رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی تک آنا ہوگا، تحریک کربلا سمجھنا چاہتے ہو تو اصغر تک آنا پڑے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے، بات واضح ہو رہی ہے نا۔ سب سے بڑی دلیل کا نام ہے کربلا میں اصغر۔ جب تک ہلال نظر نہ آئے زمانہ شروع نہیں ہوتا، جب تک دروازے پہ نہ آ جاؤ مقام تک نہیں آ سکتے۔
اگر تحریک مصطفیٰ جاننا ہو تو علی تک آنا پڑے گا، کربلا جاننا ہو تو یہ علی کے پوتے علی اصغر تک پہنچنا پڑے گا۔ عزادارو، مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، کئی مجالس شرکت کر چکے ہیں، مجالسوں میں شرکت کرنے کے بعد، اتنے مجلسوں کو سننے کے بعد آپ پھر بھی اتنی اچھی مجلس آج آپ نے سنا ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے میں شاید ٹائم زیادہ کم لے لیا ہوں گا، اس کی معذرت تو چاہ بھی لوں گا، لیکن جو اب پڑھوں گا اس کی کوئی معذرت نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ جو اب پڑھوں گا یہ وہ چیز ہے۔ عزادارو، چونکہ آپ لوگوں کو تھکا دیکھ رہا ہوں، نیند میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں بات کو ختم کر کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں، واللہ قسم خدا کی اور کم سے کم آدھا گھنٹہ پڑھنے کا دل تو تھا ہی۔ انشاءاللہ پھر کل ضرور آئیے گا، کل رات میں یا کنٹینیو کروں گا، یا کوئی نئی بحث کو شروع کریں گے، امام کے اوپر ڈیپینڈ ہوگی بحث۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا ہے۔ یہ امام مبین نے کربلا کو پھر قرآن بنایا ہے، پھر اس قرآن میں بڑے سورے چھوٹے سورے رکھا ہے۔ چھوٹا سورہ عیسیٰ چوائس کیا ہے، عیسیٰ چنا ہے جو سب سے بڑی حجت ہو گیا ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، دشمن کو بڑے دشمن کو چھوٹی چیز سے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہی سنت کربلا میں بھی ہوئی۔ کربلا میں اشقیاء آئے، آنے کے بعد طرح طرح سے ستائے۔ عزادارو، ایک چیز اور اس کی علت، پھر مصائب سن لیجئے گا، ایک چیز سنیے گا عزادارو۔ 2 محرم تھی نا، 2 محرم کو اشقیاء تھے، حر کا لشکر 1000 کا لشکر تھا، خیام نصب ہوئے تھے۔ کہاں نصب ہوئے تھے؟ پانی کے سامنے ہٹایا گیا۔ کہاں نصب کروایا گیا؟ بہت دور۔ کیوں پتہ ہے کیوں؟ ابن زیاد نے خط میں لکھا، دیکھو حسین کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے، علی پیاسا ہو اور شدت کی پیاس ہو، اسے کچھ بھی باطل تھوڑا برابر حق سے پیچھے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ حق کا دل حق کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ پھر عزادارو معلوم ہے اس نے نیچے کیا لکھا؟ سنو، علی کے بھاؤ علی کے خاندان سے تو ہٹ کے ہیں، شدت پیاس بڑھے گی، بچوں کی العطش کی آواز آئے گی، یہ العطش کی آوازیں اور ماؤں کو ستائیں گی، تو ماں حسین سے کہیں گے بیعت کر لو، تو بیعت ہو جائے گی۔ کیا سوچا انہوں نے؟ اس حد تک سوچا بچے تڑپیں گے تو ماں تڑپے گی، بیعت ہوگی۔ اے عقل کے ناخون لو، کیا سوچ رہے ہو؟ سب سے چھوٹا قرآن بڑی دلیل دے کے بتایا، سب سے چھوٹا قرآن بڑی دلیل دے کے بتایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بچہ تڑپے گا نہیں، مسکرا کر جان دے دے گا، مسکرا کر جان دے دے گا۔ عجیب و غریب منزل ہے کربلا۔ نہیں چاہتا تھا یہ بیان کروں، پھر بھی کہہ دیا۔ عزادارو ٹائم ختم ہے، میں جانتا ہوں تھکے ہوئے ہیں، سنیے عزادارو، سنیے گا۔ خیام دور ہو گئے، شدت بڑھی، پیاس ہوئی۔ جب 70 لاشیں لا چکے، تلوار کو بے نیام کرنے سے پہلے مولا حسین میدان کارزار میں آئے۔ آنے کے بعد ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ اللہ اللہ، اگر ہو سکے تو اجالے کو اندھیرے میں تبدیل کر دو، تاکہ گریہ کرنے والے شرم نہ جائے، دل کھول کے رونا۔ عزادارو 5 محرم ختم ہو گئی، سنیے عزادارو، 5 محرم ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ، صدا کون سی تھی؟ حل من ناصر ینصرنا۔ کون صدا دے رہا ہے؟ امام مبین، امام مبین۔ رونے کے لیے یہی کافی ہے، وقت کا امام بے یار و مددگار ہے۔
چھوٹے سورج کی معرفت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں میری جان میرے ماں باپ قربان اس ننھی جان کے لیے. بے یارو مددگار جب صدائے استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو اس رسول کے نواسے کی مدد کرے. اللہ اللہ, اب تک پوری دنیا حسین کے گھر سے بھیک مانگتے ہوئے جا رہی تھی. مکے میں خدیجہ نے پالا, فاطمہ نے روٹیاں تقسیم کی, حسن کا دسترخوان مشہور ہے. آج میرا مولا حسین بے یار و مددگار ہے. حل من ناصر ینصرنا, یہ صدا جیسے ہی بلند ہوئی, عزادارو رونے کی کوشش کرنا, اگر رونا نہ آئے نا. معلوم ہے میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں معافی مانگتے ہوئے, میں ہاتھوں کو جوڑ لیا ہوں, میں معافی مانگتے ہوئے روایت پڑھ رہا ہوں. روایت میں یہ ہے اگر گناہ ہو جاتا ہے نا انسان کا, 2 گناہ 3 گناہ 4 گناہ, کچھ گناہیں ایسی ہیں جو مصائب میں رونے نہیں دیتی, تو اب کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, اب یہاں بیٹھے بیٹھے فاطمہ کا نام لو, اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرو, پھر رونے کی کوشش کرو. عزادارو تمہارا بہنے والا آنسو فاطمہ کے رومال تک پہنچ جائے. عزادارو حل من ناصر ینصرنا, اتنے میں خیام میں کوہرام بپا ہوا. حسین خیمے کے پاس گئے, زینب کیا ماجرا ہے, رونے کی صدا کیسے ہے؟ بھیا یہ صدا گونجی, اصغر اپنے آپ کو گرا لیے, اب حالت تلذہ میں ہے, بس کبھی ہونٹ کھل رہے ہیں کبھی بند ہو رہے ہیں. مولا نے کہا لاؤ لاؤ رحل امامت میں, رحل امامت میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت آ گئی. حسین دشت نینوا پہنچے, بکرا لشکر جڑ گیا. آؤ حسین قرآن لائے ہیں, جنگ ختم ہے, اب بیعت شاید کر لیں گے, ہم جیت گئے, آؤ آؤ. اشقیاء جمع ہو گئے. روایت میں ہے کوئی شقی ایسا نہ تھا جو حسین کے قریب آنا نہ چاہتا ہو کہ منظر دیکھ لے. اللہ 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 اللہ, منظر کیا تھا پتا ہے؟ آج آپ نے اپنے آپ کو نہیں پیٹا. عزادارو عزادارو, امام حسین نے شیعوں کو کب یاد کیا؟ یہی منظر تھا. کیا منظر تھا؟ سخی باپ کا بیٹا ہے حسین, سخی بھائی کا بھائی ہے حسین, سخی نانی کا نواسا ہے حسین. حسین کون ہے؟ بانٹنے والا بادشاہ ہے حسین. اب شیعوں کو یاد کر رہا ہے. کیسے یاد کر رہا ہے؟ دشت نینوا میں ذوالجناح سے اترے مولا, اس اصغر کو دامن سے اٹھایا, ایک جملہ کہا, اللہ اللہ کسی شریف کو یہ وقت نہ آئے کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے. اللہ اللہ کسی شقی کو, کسی 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 سخی کو, شریف انسان کو اللہ وہ وقت نہ دے جو کمینوں سے مانگنا پڑ جائے. آج حسین دامن کو بکھرائے, اصغر کو دکھائے, ملولوں سے کہا میرا بچہ حالت تلذہ میں ہے, 2 بوند پانی دے دو. اجرکم عند اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کرب و بلا کے. عزادارو کربلا کی زمین کتنی گرم تھی, دانا ڈالو تو بھن جائے. باپ کا جگر, لو تم سوچتے ہو میں پانی پی لوں گا, لو یا اصغر کو جلتی ریت میں رکھ رہا ہوں. آپ نے کیسے سن لیا؟ پھر آج جیسے ہی مولا نے اصغر کے بدن کو اٹھانا چاہا, ایک جملہ کہا, اے میرے شیعو, اے میرے شیعو, کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں میرے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ.
جواب دیجئے، مولا کا جواب دیجئے، کیسے اللہ اللہ جواب کیسے دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ ایک علامہ کہتے ہیں جواب پوری شدت سے رو کر دیا جائے۔ عزادارو، میرا مولا اصغر حالت تلذہ میں ہے۔ مولا پانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ حالت تلذہ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ حالت تلذہ اس حالت کو کہتے ہیں اب بچہ مر رہا ہے، چاہے پانی پلاؤ تب بھی مرے گا، نہ پلاؤ تب بھی مر جائے گا۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا بیٹا جاؤ باپ کو پانی پلا دو، بھائی جاؤ بھائی کو پانی پلا دو، بیٹی جاؤ اپنے باپ کو پانی پلا دو۔ کیوں پلا رہے ہیں؟ مر رہا ہے نا بندہ، پلا کیوں رہے ہیں؟ حالت جانکنی میں مرتے وقت شدت کی پیاس ہوتی ہے۔ معلوم ہے جب زلجنا خالی واپس آیا تو بی بی سکینہ زلجنا کے پاس گئی تو کیا پوچھا؟ ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ کیا میرا بابا پانی پی کے مارا گیا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ کیا معرفت سکینہ کی؟ بابا نہیں مانگی، بتاؤ کیا پانی پلایا گیا؟ عزادارو، حالت تلذہ میں میرا مولا اصغر، ارے پانی پلاؤ تب بھی مر جائے گا، نہ پلاؤ۔ اللہ اللہ۔ ابن سعد نے کہا اینہ ہرملہ، اینہ ہرملہ، قیامت آ گئی، اینہ ہرملہ، ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ کہاں ہے؟ یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو روک دو۔ عزادارو، وہ تیر جو درندوں کو چلایا جاتا تھا ہرملہ نے کمان پہ باندھا۔ عزادارو، کمان پہ وہ تیر باندھا جو درندوں کو چلایا جاتا تھا۔ اب وہ تیر جیسے ہی چھوڑا، اب ہرملہ کو حکم کیا تھا؟ یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو روکنا ہے۔ ہرملہ تیر جو چلایا تھا حسین کے زبان پہ تھا، اصغر ہمک گئے۔ اصغر ہمکے روایت میں ہے من الاذن الی الاذن، اس کان سے لے کر اس کان تک تیر چلا کے گیا۔ عزادارو، عزادارو، اب اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک جو میں نے کتاب میں پڑھا وہ کیا ہے عزادارو؟ اب جیسے ہی اصغر تیر چل چکا، وہ تیر مولا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں اگر حسین کا بازو نہ ہوتا، جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں وہاں تک اصغر کا گلا جاتا۔ عزادارو، اب جیسے ہی حسین اٹھے چلو میں خون اصغر کو دیکھا، خون اصغر آسمان پہ اچھالا۔ ایک روایت کہتی ہے آسمان پہ اچھالنا چاہا، ندا آئی، حسین قطرہ بھی آسمان پہ نہ آنے پائے۔ خون نحق وجہ بنے گا، رحمت نہ برسے گی، زمین پر ڈالنا چاہا، آواز آئی کوئی دانہ نہ اگے گا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزادارو، خون کو اٹھایا، اپنے چہرے پہ ملا، اب مصائب سننا۔ عزادارو، اب مصائب سننا۔ ابا کے دامن میں مقتول اصغر کو لیے حسین خیمے کے نزدیک گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ماں کو کیسے دکھائے؟ کبھی سامنے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ردن بقضائه وتسلیما لأمره۔ عزادارو اتنے میں 4 سالہ بچی آئی، جملہ کہا بابا کیا میرا ننھا منا اصغر پانی پی لیا؟ ابا کا دامن سرکا، سکینہ نے خون سے لت پت اصغر کو دیکھا، رباب کے نزدیک گئی، بچی لپٹ لی، اماں اصغر خون میں نہا کے آئے ہیں۔ رباب دوڑتے ہوئے آئی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا یہ چھوٹا بچہ بھی ذبح کیا؟ عزادارو بس ایک روایت ہے، مولا حسین نے نہیں چاہا اصغر کا چھوٹا گلا نوکے نیزہ پہ چڑھے، خیام کے پیچھے ایک چھوٹی قبر بنائی، اصغر کو دفن کیا۔ اللہ 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 اکبر، فضا آئی، زینب رباب کا کیا ہوا؟ حکم ہوا ہے میدان کربلا کو چھلنی کیا جائے، تیر و نیزہ لے کر لعین آئے ہیں، پورے نینوا کے میدان کو چھلنی کر رہے ہیں۔ رباب تیرے اصغر کی خیر تو ہو۔ ایک مرتبہ رباب نے کیا دیکھا؟ ایک نیزہ اصغر کے بدن کو اٹھا لایا، لعین نے اصغر کے سر کو پکڑا، پھر ذبح کیا۔ مجھے نہیں معلوم ماں نے کیسے دیکھا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے پروردگار اے میرے اللہ تجھے واسطہ، باب الحوائج مولا اصغر کا، میرے معبود جتنے عزادار مجلس میں حاضر ہوئے ہیں ان سب کے حوائج شرعیہ کو برلام۔ پالنے والے پروردگار مالک غم کے صدقے ہمارے گناہنے کبائر و صغائر کو درگزر فرما۔ پالنے والے پروردگار محمد و آل محمد کے کرم سے و رحم سے میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مالک حدیث میں ہے، میرے اللہ حدیث میں آیا ہے مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے معبود میرے اللہ یہ ذکر حسین کے صدقے ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار فرما۔ پالنے والے پروردگار جن کی گودیاں خالی ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ ہے رباب کی اجڑی گودی کا، میرے معبود ان سب کے گودیوں کو عزاداروں سے بھر دے۔ پالنے والے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزگار ہیں ان کی روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مالک جو مقروض ہیں باب الحوائج مولا اصغر کے صدقے ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے پروردگار میرے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں وہ جگہ دیکھنا نصیب فرما جس جگہ مولا اصغر کو تیر لگا ہے۔ میرے اللہ پالنے والے پروردگار جھولا ہم لوگ یہاں بھی شبیہ بناتے ہیں، جو جھولا کربلا میں ہے مالک وہ نصیب فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما۔ ماتم حسین 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 حسین
حسین حسین